دیکھیے قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، ہر شخص پر اچھے اور برے دن آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک شخص اپنی انفرادی حیثیت میں اس کی اپنی ذات ہے اور وہی شخص جب گھر کا سربراہ ہے تو وہ خاندان کا ذمہ دار ہے اس کا، پھر وہی شخص اگر ایک ملک کا، ایک قبیلے کا، ایک شہر کا حکمران ہے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ تو یہ انڈیویجول ہی ہے جو مختلف کیپیسٹیز کے اندر مختلف دسترس رکھتا ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں سوائے ایک دو مقامات کے کہ وہاں یا بنی اسرائیل کو مخاطب کیا، وہی قوم کو مخاطب کر دیا، قبیلے کو راتر۔ ادروائز زیادہ تر رب تعالیٰ نے انفرادی طور پر ایک ایک شخص، ہر آدمی کو انفرادی فرد کو اس نے مخاطب کیا، کیونکہ فرد کو مخاطب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کیپیسٹی میں موجود ہے وہ پھر اسی کیپیسٹی میں وہ مخاطب ہوگی۔ تو یہاں پہ اس نے رب تعالیٰ نے کہا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ تو لوگوں سے مراد وہ ہر کیپیسٹی میں ہے، اپنی ذات میں، خاندان کے سربراہ میں، قبیلے کے سربراہ میں، ایک ملک کے سربراہ میں۔ تو یہ دن اسی طرح جیسے ایک فرد کے درمیان پھرتے رہتے ہیں، اچھے اور برے دن آتے رہتے ہیں، قوموں پر بھی اچھے برے دن آتے ہیں۔ پھر قرآن پاک میں مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو ہم نے عروج دیا تھا لیکن پھر انہیں ہم نے عذاب میں ڈال دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سمود تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اب تک گزری تمام قوموں میں، معلوم قوموں میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمانوں کی حکومت ایکسپینڈ ہوئی، اور خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب 220 مربع میل فی دن کے حساب سے ہماری سلطنت ایکسپینڈ ہو رہی تھی، بڑے بڑے سائنسدان پیدا کیے ہیں جنہوں نے مختلف ایجادات کی،